ہوگی، اتنی موٹی لگام اور اتنی بڑی ہوگی کہ ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں اور یہ چند دن کی زندگی کے لیے حرام کو حرام نہ سمجھنے والوں اور بدکاریوں کو بدی کو بدی نہ سمجھنے والوں، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں اور بدعمالیوں کو بدعمالی نہ سمجھنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ اب کون سا دن آئے گا جب تمہیں ہوش آئے گا؟ کون سا دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے؟ ذرا ہمیں بتلاؤ، کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ تم کل زندہ رہ سکتے ہو، یا یہاں بیٹھے ہو اور یہاں سے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کے سڑک پہ جاؤ گے تو تم زندہ رہ سکتے ہو؟ یقیناً اگر تمہیں یقین ہے تو تم برائی کرو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم 10 برس زندہ رہ سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم برائی کرو۔ تم سوچتے ہو توبہ کر لیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ہم جو لقمہ اپنے منہ میں اٹھا رہے ہیں، پتا نہیں یہ لقمہ ہمارے منہ میں جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، بھوکے رہ جاؤ، ننگے رہ جاؤ، لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر، اپنے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو۔ اس دن جس دن جہنم لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جہنم کو 70 ہزار لگام ہوں گے اور ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انکم ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے ننگے دھڑنگے، ننگے پیر، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ الا وان اول الخلق یکسا ابراہیم علیہ السلام، اور سنو، قیامت کے دن جب سب لوگ ننگے دھڑنگے اٹھیں گے، ان میں سب سے پہلے جس ذات کو اللہ کپڑا نصیب فرمائے گا، اللہ اکبر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ امام الانبیاء، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جن کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا۔ الا وانه سيجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس سے کچھ لوگ میری امت کے لائے جائیں گے اور پھر ان کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان جماعتوں میں سے، آمین یا رب العالمین۔ ان کا رخ بجائے حوض کوثر کے جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، تو میں کہوں گا اے پاک پروردگار، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانو گے اپنی امت کو، جبکہ اس میں عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی بھی امت، اس میں یعقوب کی بھی امت، اس کے اندر یوسف کی بھی امت، اس میں حضرت ابراہیم اور دیگر تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، اے اللہ کے نبی آپ کیسے اپنی امت کو پہچانو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ کالے گھوڑے کے کالے بالوں کے بیچ میں کوئی سفید بال دکھائی دیتا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم اسی طرح نظر آؤ گے اس امت کے بیچ میں۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو تم وضو بناتے ہو تو ان وضو کے آثار سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے یہ پورے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اسی سے پہچان لوں گا، اسی چمک سے۔ اور اے بے نمازیو، اے بد نصیبو، اللہ سے ڈرو، جو تم نماز تو وضو بنانا تو درکنار، تم کو تو طہارت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ایک مسلمان ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وضو کے نشانات قیامت کے دن چمکیں گے، غرم محجلین، ایسے میں اپنی امت کو پہچانوں گا جیسے کہ کالے گھوڑوں کے بیچ میں کوئی پیر اور پیشانیوں پہ تھوڑے تھوڑے جو سفید کے نشان ہوتے ہیں اس طرح سے آتا ہے اور گھوڑا نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے ایسے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں گا، نماز پڑھے ہوں گے انہوں نے، نماز پڑھی ہوں گی انہوں نے، روزے رکھے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا انہوں نے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر کے بجائے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے ماننے والے میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس ڈال دے۔ فیقول،
تو آواز آئے گی، وہ فرشتے اللہ کے حبیب سے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں، کیا کیا گھوٹالے کیے تھے، اور دین کے نام پر کن کن چیزوں کو ایجاد کر کے امت کے اندر انہوں نے پھیلایا تھا۔ یہ آپ کی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو میں کہوں گا فاقول لهم سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں ان فرشتوں سے کہوں گا ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے، انہوں نے دین کا نام لے لے کر کے تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اے بدعتوں کے گڑھنے والے مولویوں، اے بدعتوں کے گڑھنے والے سجادہ نشینوں، اے شرک و بدعت کے اندر لوگوں کو دعوت دینے والے علماء حضرات، یہ بیچارے عوام ہیں، ان عوام کو اپنے پیچھے گمراہ نہ کرو، ان عوام کو اللہ کے نبی کے حوض سے دور نہ کرو۔ اپنی جماعتوں کی کثرت لوگوں کے اندر ثابت کرنے کے لیے، اپنی جماعتوں کی بڑھوتری کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا اس بھولے بھالی نبی کی امت کو وہی بات بتلاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اور لوگوں تم بھی اتنے بھولے نہ بنو، اتنے بدھو نہ بنو۔ تمام دنیا کے عالم ہمارے عالم ہیں، یہ ایک ذہن اور ایک فکر میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دنیا کے تمام لوگ ہمارے عالم ہیں، جو بھی عالم اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ہمارا عالم ہے، لیکن ہمارا اس سے صرف ایک مطالبہ ہے، اور مطالبہ وہ ہے کہ اے علماء کرام تم ہمیں وہ راہ بتلاؤ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی ہو۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اور پیروں اور نہ جانے کن کن بنائے ہوئے لوگوں کی راہیں وہ نہ بتلاؤ، ہمیں ان کی طریقت اور ان کے راستے نہ بتلاؤ، ہمیں وہ راستے بتلاؤ جو مدینے والے نے بتلائی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اور اے دنیا کے مسلمانوں، تمہارا وہی خواہ مولوی ہے، تمہارا وہی عالم ہے جو تمہیں مدینے کے راستہ بتلاتا ہے اور کسی بستی یا کسی ملک کا راستہ نہیں بتلاتا ہے، وہی تمہارا مولوی ہے اور وہی تمہارا اس امت کا حقیقی مولوی ہے۔ ورنہ آج ہم بہت عجیب و غریب مسائل سے دو چار ہیں، ہم خود بھی بٹے ہیں، ہم نے مولویوں کو بھی بانٹا ہے، وہ ہمارا مولوی ہے، وہ ہماری پارٹی کا مولوی ہے، وہ ہماری جماعت کا مولوی ہے، وہ فلانے فرقے کا مولوی، وہ ہمارا مولوی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کس پارٹی کا آدمی تھا، تو کس جماعت میں مار جاتا تھا، تو کتنے چلے اور کتنے ذکر کرتا تھا، تم نہ جانے کیا کیا کرتا تھا، تو کون سے حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہوا تھا، تو کتنے حقوق کے نعرے لگاتا تھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پوچھے گا، بلکہ قیامت کے دن تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یہ بتلاؤ تم نے ان کی کس حد تک اطاعت اور پیروی کی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں وہی کہتا ہوں دین اتنا مانو جتنا ابو بکر مان کے گئے ہیں، دین اتنا مانو جتنا عمر نے بتلایا ہے، دین اتنا مانو جتنا عثمان اور علی نے بتلایا ہے، جتنا طلحہ اور زبیر نے بتلایا ہے، جتنا عائشہ فاطمہ اور سمیہ اور جتنا خدیجہ اور جتنا حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں بتلایا ہے اور عمل کیا ہے، اتنا دین مانو، اس میں نہ کم کرو نہ اس میں زیادہ کرو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر تم نے اتنا دین مانا تو تمہارا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، متقین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے اندر زیادتی کی، تم نے اس کے اندر زیادتی کی اپنی طرف سے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے تو اچھی چیز، یہ اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی میرا برائی نہیں ہے، لیکن اس کی برائی کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ اچھی ہوتی تو ہمارے نبی اسے ضرور بتلاتے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو نہیں چھوڑی ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی امت کو انہوں نے بتلا دیا ہے، اور ہر وہ بری بات جو اللہ سے دور کرنے والی تھی ہمارے نبی وہ بتلا کے گئے ہیں۔ اب یہ دین مکمل ہے، اب اس دین میں کسی کو بھی بیشی یا کمی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے نہ کھولو، تم فرقے میں نہ بٹو، تم ٹولی میں نہ بٹو، ہر مولوی کی بات سنو جس کی بات قرآن و سنت سے لگتی ہے، اور قرآن و سنت والی بات ہے وہ تمہارا مولوی، اور جو بدعتیں بتائے، جو شرک کے راستے بتائے، جو قصے اور افسانے اور کہانیوں کے ذریعے امت کو بدعقیدگی کی تعلیم دے، چاہے وہ اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھا ہو، چاہے وہ آسمان پہ مسلح بچھا کر کے چلتا ہو، چاہے اتنی موٹے موٹے تسبیحات، چاہے 5 وقت کے گھٹے،
ایسے یہ شیطان ہیں یا اس امت کے دجال ہیں یا اس امت کے مکار ہیں. وہ مسلمان وہ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں مگر وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ڈرو اور اللہ سے ڈرو. دین اتنا مانو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلایا ہے. تب تمہیں حوض کوثر پہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا. بعض لوگ سوچتے ہیں بڑا کم لگ رہا ہے, یہ عمل بڑا تھوڑا لگ رہا ہے, اور ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ کو زیادہ عمل نہیں مطلوب ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ کہہ دے کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا, یا اکثر عملا, تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. لیکن اللہ نے زیادہ نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا احسن عملا, تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل, اور بہترین عمل وہی ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتلایا ہے. ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ایمان اور عقیدہ رکھو, اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مفہوم اور مطلب ہے. اور اب بیوقوف نہ بنو, اب ان دجالوں مکاروں کے چکروں میں نہ آؤ, اور ذرا دماغ کھولو. دنیا بہت آگے جا رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, وقت کم ہے, زندگی بڑی مختصر ہے. تھوڑا سا عمل کرو, لیکن ٹھونک لو, باقاعدہ تحقیق کر لو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بتلایا ہے یا نہیں بتلایا. یہ نہ سوچو ارے یہ تو بہت بڑے, ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی جبریل امین سے مسافہ کر کے آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. نہ, شیطان مختلف بھیس میں آتا ہے, اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تمہارے ایمان کو, تمہارے عقیدے کو برباد کرے. اور اگر ایمان اور عقیدے کو برباد نہیں کر سکا تو کم از کم تمہارے اعمال میں کسی طرح سے کمی کر سکے, ثواب میں کمی کر سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ایک دفعہ سو گئے. انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, صبح ہوئی, بہت روئے. شیطان نے آگے خوب تھپکیاں دے کے سلا دیا, بچارے سو گئے. ہوتا ہے انسان ہی کو نیند آ گئی. صبح اٹھے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا, بہت روئے. دوسرے دن سوئے ہوئے تھے کہ فجر کے وقت ایک آواز انہوں نے سنی, اور ایسا لگا جیسے ان کو کوئی جھجھوڑ رہا ہے, جگا رہا ہے. معاویہ اٹھو, فجر کی نماز پڑھ لو, اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو. آنکھ کھلی, کہنے لگے کون ہو بھائی, کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں, میں شیطان ہوں. کہنے لگے تو شیطان ہے, تیرا کام تو سلانا ہے, تو جگانے کیوں آیا؟ کہا اصل میں کل سلا دیا تھا, تو کل آپ نے بہت رویا اور اللہ سے توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ثواب دیا کہ جتنا آپ پڑھتے تو نہیں ملتا. آج اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کہیں آج بھی نہ رو تو آپ زیادہ ثواب لے لو, اس لیے جگا رہا ہوں کہ اٹھو چلو نماز پڑھو. سوچیں آپ, اس طرح سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کس طرح تمہارے اجر و ثواب کو کسی بھی طرح سے کم کرے. اگر تم موحد ہو, نبی کے متبع اور پیروکار ہو, ماشاءاللہ سب کچھ ہے, تو کوئی نہ کوئی بدعمالی لگا دے گا. یہ کرو, اس طرح اجر میں کم ہوگا, اس طرح جھوٹ بولو, غیبت کرو, بد اخلاقی کرو, چغلیاں کرو, حرام کھاؤ, بدکاریاں کرو, زناکاریاں کرو, عیاشیاں کرو, اس طرح اس میں لگا دے گا. ٹھیک ہے تم مشرک نہیں ہو, ٹھیک ہے تم بدعتی نہیں ہو, ٹھیک ہے متبع سنت ہو, موحد ہو, الحمدللہ, لیکن دوسری برائیوں میں پھر تم کو لگا دے گا. اور جو بدعتی ہیں, جو مشرک ہیں, ان سے تو کہتا ہے بڑے بڑے تقوی کی بات کر, ابے حلال ہی کھا, حرام لوگوں کو خود بھی بتلا, تو بھی حرام کے قریب مت جا. کیوں؟ نمازیں پڑھ لمبی لمبی, یہ رکعتیں مار, دن بھر تہجد تسبیحات میں لے کے چل. کیوں؟ اس کو پتا